الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام طلباء عزیز اور جملہ سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ بڑا کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ دینی تعلیم و تعلم کے عنوان سے پھر اس نے ایک قیمتی موقع نصیب فرمایا۔ لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے بالمواجہہ، بالمشافہہ، آمنے سامنے بیٹھ کر گو ہم درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نئے انداز سے ہم کو اور آپ کو پھر موقع دیا ہے۔ ہمیں اس موقع کی قدر کرنی چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس ایک موقع پر کہ جب کوئی نعمت انسان کو ہاتھ لگے، ایک گلاس اٹھے، اس کو ٹھنڈا پانی ملے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ایک گلاس پانی ہے، وہ نعمت پر اس کی نگاہ جا کر نہیں ٹھہر جانی چاہیے، اس کی نگاہ تو اس سے اوپر اٹھ کر اس طرف جانی چاہیے کہ نعمت تقسیم کرنے والا جس وقت تقسیم کر رہا تھا اس نے مجھ گنہگار کو بھی یاد کیا، اس نے میرا بھی حصہ بنایا، ورنہ اگر وہ محروم کر دیتا، بھلا دیتا، تو کون ہے جو اس سے باز پرس کرتا؟ ہمارا کوئی استحقاق نہیں، یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم۔ تو ہم اپنے طلباء سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جیسے ہی آپ کا یہ سبق شروع ہوا، ایک لمحے کے لیے دل کی گہرائیوں سے حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ روٹی روزی سب کو دیتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ، دین کی نسبت، دین کی برکت اور اپنے تعلق کی برکت اور اپنے دین کی خدمت کا موقع ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے۔
اسی خیال کے پیش نظر اور اسی فکر کے اور نظریے کے پیش نظر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خطابات کا آغاز، اپنے خطبوں کا آغاز الحمدللہ جیسے کلمہ تعریف اور کلمہ حمد سے کیا۔ گویا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کہنا نصیب ہو رہا ہے اور کہنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اللہ سب آپ کی عطاؤں کا صدقہ ہے، آپ کے احسان کا صدقہ ہے، آپ کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہمیں اور آپ کو تشکر کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس تشکر کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل مقبول ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے عنایات مزیدہ حاصل ہوں گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور ایک تیسری چیز سامنے کہ آدمی جس طرح کسی چیز کی منفعت سے دلچسپی لیتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا شوق کرتا ہے، ایسے ہی اس کی ضد سے، اس نعمت کی ضد سے، یعنی کسی مصیبت سے، نعمت کے چھن جانے سے، اس سے متعلق کسی فتنے میں پڑ جانے سے انسان ڈرتا بھی ہے۔ مثلا انسان کے پاس پیسے ہیں، ایک طرف وہ خوش ہے کہ یہ پیسے میری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، اور دوسری طرف وہ ڈرتا بھی ہے کہ اگر یہ چھن گیا تو کیا ہوگا، یا ان پیسوں کی وجہ سے میں کسی فتنے میں پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے ان پیسوں کا برابر حق ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، جیسے رکھنا ویسے رکھتا ہے۔ اتنی سی تمثیل کے بعد میں اپنے کو بھی اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یہ نعمت کبریٰ نصیب فرمائی ہے، اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی انتظامیہ نے ہم کو اور آپ کو یہ جو ذرّی موقع نصیب کیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ سبق سے دلچسپی لینا ہے، اور اہتمام کے ساتھ اس کو ایسے سننا ہے جیسے ہم کلاس میں ہوتے تو سنتے، اور ایسے ہمیں اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنا ہے جیسے ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرماوے۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت یہ بندے ناچیز جس کتاب کی تدریس اور اس کی خدمت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے، جسے دنیا صحیح بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ جب مدارس میں تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت مدرس ابتدائی چند دنوں تک مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب پر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالتا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق اور بزرگوں کے دیے ہوئے اسی اصول کے مطابق ہونا یہی چاہیے
کہ آپ کو مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب دونوں کے تعلق سے بھرپور واقفیت دی جاوے اور آپ کے سامنے مذاکرہ کیا جاوے، اور جو چیزیں پہلے سے آپ کے علم میں ہیں اس کا استحضار کیا اور کرایا جاوے، لیکن حالات کی وجہ سے آپ کے تعلیمی سال کا کئی مہینہ گزر چکا ہے، اس لیے مقدمۃ العلم کو موقوف کر کے، اس کو نہ چھیڑ کر کے مقدمۃ الکتاب سے گفتگو شروع کی جائے گی۔ مقدمۃ العلم اس لیے بھی چھوڑنا مناسب ہے کہ وقت کم ہے، اور پچھلے دنوں میں، پچھلے سالوں میں، مثلا ریاض الصالحین کے 2 سالوں میں، مشکات کی سال میں، آپ نے مقدمۃ العلم یعنی حدیث کا مقدمۃ العلم جو ہے آپ نے تفصیل سے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ مثلا حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فن حدیث کے سلسلے میں کس کس انداز کی کتابیں لکھی گئیں، کس انواع کی کتابیں لکھی گئی، کس نوع سے حدیث کا کون سا تعارف ملتا ہے، اور کس حدیث کی کس کتاب کا تعارف ملتا ہے۔ چونکہ پچھلے سالوں میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس لیے ہم وقت کی نزاکت کے اعتبار سے براہ راست مقدمۃ الکتاب کو چھیڑتے ہیں۔ مقدمۃ الکتاب کا جب عنوان قائم کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ مقدمۃ الکتاب کے بنیادی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہے صاحب کتاب سے متعلق، اور دوسرا حصہ ہے خود اس کتاب سے متعلق۔ گویا اب ہم جو گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یا تو صاحب کتاب سے متعلق ہوگی یا خود کتاب سے متعلق ہوگی۔ بالفاظ دیگر کہہ لیجئے، یہاں مقدمے میں مؤلف اور مؤلف کے احوال سے گفتگو ہوگی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کے تعلق سے کہا گیا ہے ہمیں یہاں بزرگوں کی اسی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اتنی اہم کتاب کو لکھا کس نے، جو کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور بھی اس کے کچھ فضائل ہیں جو اپنی جگہ پر، اپنے وقت پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ اتنی اہم کتاب لکھی کس نے، اور تھوڑے پیار بھرے انداز میں، عقیدت بھرے انداز میں یہ کہہ لیجئے، اتنی قیمتی کتاب، اتنی پیاری کتاب، اتنی خوبصورت کتاب اللہ نے کس کے دستے پاک سے لکھوائی؟ جس کو اللہ نے قبول کیا، اسی ہستی کو آج ہم بڑی عظمت کے ساتھ الامام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری الیمانی الجعفی
کے نام سے یاد کرتے ہیں۔